شاعر نے لکھا عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، فدا تھا دین پر ہر بار تیرا، عجب تھا رتبہ سرکار تیرا، پتہ ہے روزے سرکار تیرا۔ جس عظیم ہستی کا ذکر جمیل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر حضر میں رہے، جو نبی کریم کے ساتھ مدینے میں رہے اور ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، جو سفر میں حضر میں جنگ میں ہر موڑ پر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، اسے ہم ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور دوستی کا ایسا حق ادا کیا کہ زندگی کے لمحوں میں ساتھ رہے، تو ایسی محبت کی کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے یار کو اپنے ساتھ رکھا، یعنی اپنے ساتھ اپنے مزار میں رکھا۔ یہ بڑی قربانی کے ساتھ یہ مرتبے ملا کرتے ہیں۔ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ قربان رہا۔ جب دین کو آپ کے مال کی ضرورت پڑی تو اپنا مال حضور کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کا موقع ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم اپنے مال کے ساتھ اسلام اور دین کی مدد کرو اور جاؤ، جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو جس کے پاس جو تھا تمام صحابہ کرام اپنا اپنا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ نبی کریم پوچھتے ہیں، فاروق اعظم، تم نے کیا لایا اور کیا چھوڑ کر آیا؟ تو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا مال گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور صحابہ سے کہتے ہیں، تو اب تمام صحابہ نے یہی باتیں کی کہ کچھ گھر رکھ کے آیا ہوں، کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، کچھ لے کر آیا ہوں۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یار غار سے پوچھتے ہیں، اے ابو بکر، تم نے کیا لایا ہے اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہتے ہیں، یا رسول اللہ، فداک امی و ابی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یا رسول اللہ، سارا سامان لے کر آیا ہوں، یہاں تک کہ جو لباس پہنا تھا یہ لباس بھی آپ کی بارگاہ میں دے کے ٹاٹ کا لباس پہن کر آپ کی بارگاہ میں آیا۔ سارا مال دیتے ہیں اور کہتے ہیں، جب ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی، یا رسول اللہ، رب اور رسول اپنے گھر کے لیے چھوڑ آیا، میرے لیے رب رسول کافی ہے، یہ مال کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میری جان، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہے۔ بڑی پسند آئی، اللہ کو بڑی پسند آئی، تو کہتے ہیں، جس طرح آج ابو بکر نے اپنا مال سب کچھ دے دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کے رسول کریم کی بارگاہ میں آئے ہیں، فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے بھی آج صدیق اکبر جیسے اپنا لباس پہنے ہیں، اور رب پوچھتا ہے، ابو بکر سے پوچھو کیا رب سے راضی ہے؟ تو آپ کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہے، ہاں میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ یہ قربانی ہے، قربانی۔ میرے بھائیوں، باتیں کرنا اور ہے اور پریکٹیکل اس امتحان میں کھڑا اترنا اور ہے۔ اپنے دین کے لیے سب کچھ دے دینا اور ہے، اور جانتے ہیں ہمارا آپ کا حال ہے، ان کا حال یہ ہے کہ اپنا آگے پیچھے
لیکن عشق کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اسی لیے اللہ والوں کی زندگی کو پڑھیے، اللہ والوں کی زندگی کو، ان کی زندگی سے کچھ حاصل کیجیے۔ اللہ والے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے بلکہ سب کچھ راہ خدا میں دے دیتے ہیں۔ وہ انہیں نہ آگے کی فکر ہے نہ پیچھے کی فکر، ان کے پاس جو ہے رب رسول کی بارگاہ میں اسے وہ دینا ہی سعادت سمجھتے ہیں، وہ اکٹھے کر کے نہیں رکھتے۔ میرے آقا سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی باتیں کی اور حضور فرماتے جب میں نے پوچھا بتاؤ اے میرے صحابہ آج کون ہے جو روزے سے ہے، تو تمام صحابہ چپ ہیں۔ کہتے ہیں اگر کسی نے کہا یا کہا یا رسول اللہ اگر آپ اعلان نہ کرتے تو میں کبھی نہ بتاتا کہ میں روزے سے ہوں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو ان میں میرا نام ہے کہ میں آج روزے سے ہوں۔ پھر میرا کب پوچھتے آج کون ہے جو راہ حق میں اپنا مال قربان کیا دے دیا، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں۔ کہا آج کون ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دیا، اپنے ساز و سامان کو دیا اور اللہ کی رضا پہ راضی ہے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں وہ بندہ ہوں۔ صدیق اکبر وہ ذات ہے جو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر و حجت میں رہے اور کہتے ہیں فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوئے۔ یہاں تو ہمارا حال یہ کہ ہم اگر اللہ کے گھر میں بھی 10 روپے 20 روپے دیتے ہیں تو ہمارا یہ ہے کہ ہم ان نہیں دیکھتے، اللہ والے یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے اوریجنل جو ہے جو سب سے اچھا ہے اسے راہ حق میں دیا ہے، اور جو نور کہیں نہ چلتی ہو نا خیال ہوتا ہے۔ اگر ہم اس خیال سے دیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں صاف و شفاف مال دیں گے، اچھا مال دیں گے، تو رب کی بارگاہ سے ہمیں ویسا ہی عطا کیا جائے گا۔ ہمارا خیال ان باتوں پہ ہونا چاہیے۔ یار غالب مصطفیٰ کی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صدیق اکبر میری امت کے تمام مسلمانوں کے اعمال ایک پلے میں رکھا جائے اور اے ابو بکر تیری نیکی ایک پلے میں رکھی جائے، تو فرماتے میرے امت کے تمام لوگوں کے اعمال کم ہوں گے اور ابو بکر صدیق کا اعمال بھاری ہوگا۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ خود رسول مختار